کاروبار بند کیا، انہوں نے دکاندار کو بند کیا، انہوں نے حقہ بند کیا، انہوں نے کسان کا روزگار بند کیا، انہوں نے مزدور کا کام بند کیا۔ 3000 ارب روپیہ ہم لوگ صرف اور صرف سود کی مد میں۔ حاجیوں کی سبسڈی بند کر دیں، علاج جو مفت تھا اس کو بند کر دیں۔ 5550 ارب روپیہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی یہ پورا کر کے قوم کو دکھائے گا۔ ان کو کیا استحقاق ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ ہم نے کون سا ڈیم بنایا اور ہم نے کون سا فنڈ بنایا۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری باڈی واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ ناظرین، ایوان زیری میں 3 دن کی دھینگا مشتی کے بعد آج ماحول قدرے پرسکون دکھائی دیا۔ 3 دن بعد اپوزیشن لیڈر بجٹ پر رد عمل دینے میں کامیاب ہوئے۔ طویل ترین خطاب میں بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ بجٹ کو منظور نہ ہونے دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ ایوان کی 3 دن کی کشاکش رات گئے مساق خطابات میں بدلی تو آج ایوان میں مساق معیشت کی پیشکش بھی سامنے آئی۔ تاریخ کا یہ سبق سب کے لیے کہ دایاں ہاتھ ہی بائیں ہاتھ کو دھوتا ہے۔ ایوان تب تک چل نہیں سکتا جب تک ٹریجری بینچز یعنی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے اختلافات کم نہیں ہوتے۔ بجٹ منظور کروا لینے کا بلا کا اعتماد ہے۔ یہ سارا کچھ اپنی جگہ درست شاید، لیکن جناب والا اپوزیشن کے اعتراضات جمہوریت کا حقیقی حسن بھی ہے۔ برداشت، تحمل اور بردباری حکومت کی میراث ہوتی ہے۔ تدبر سے آری حزب اقتدار کے سامنے معاملہ محض مساق بجٹ کا ہی نہیں، مساق معیشت کا بھی ہے، مساق جمہوریت کا بھی ہے اور آف کورس چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد کے خدشات کا بھی ہے۔ المیہ سیاسی سمجھ بوجھ کا فقدان نہیں، معمہ اس مذاق کا ہے کہ جو اس ملک و قوم کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ ہمارا زوال جو کرکٹ سے روپے کی ناقدری تک پھیلا ہے، اس کی وجہ کسی کی نظر بد ہے، یہود و نصارہ کی سازش ہے، یا پھر ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ یقیناً ہمارے زوال زدہ حال اور خاک میں بدہن زوال آمادہ مستقبل کی بھی وجہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ سوچیں گے تو شاید پہلی وجہ جو ملے گی وہ مذاق کرنے کی عادت ہوگی۔ مذاق کرنے کی عادت ہم عوام الناس کی رگ رگ میں ہے تو طبقہ اشرافیہ کی نس نس میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے۔ حیران مت ہوئیے، کیونکہ مذاق کی یہ جو عادت، اسپیشل عادت جو ہے، حصے مزاح والی نہیں ہے بلکہ انفارچونیٹلی اپنے کام کو مذاق سمجھنے والی ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں یا سادہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے محافظ کو جب کیشیئر بنا کر آپ کے کھاتے دیکھنے میں مصروف کر دیا جائے، جب محتسب مبلغ بن جائے، مبلغ تاجر بننے لگے، حاکم منصف بن کر فیصلے سنانے کا شوقین ہو جائے اور منصف کا جی رہنما بننے کے لیے چرانے لگے، تو پھر نیا پاکستان نہیں ملتا۔ وہ پاکستان کہ جس میں نوکریوں کے لیے لوگوں نے آنا تھا، وہ غیر ملکی بھی کہیں کھو ہی جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جس کے لیے چندہ مہم چلائی تھی، وہ ڈیم کہاں ہے؟ ناظرین، اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا دراصل قوم کے ساتھ مذاق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس مذاق کی عادت کتنی گہری ہے، اس پر اگر بات چھڑ گئی تو دور تلک جائے گی۔ سو وی شوڈ لیو اٹ فار ناؤ۔ لیکن جو ریاستی عہدیدار ایسا مذاق نہ کرتا ہو، اپنے کام سے کام رکھتا ہو، بلکہ کام کو درجہ کمال تک لے جانے کی تگودوں میں مصروف ہو، اس کو سراہنا، اپریشیٹ کرنا، ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس مذاق والی عادت کو نہیں اپنایا۔ مذاق والوں کی اس بھیڑ میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 48 دنوں میں ان کی قائم کی ہوئی ماڈل کورٹس نے 5800 مقدمات نمٹائے ہیں۔ صنفی تشدد کے حوالے سے 116 عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ بچوں پر تشدد کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے لیے 2 عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، اور جولائی کے آخر میں کوئٹہ میں ای کورٹس کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ، جبکہ سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان امریکہ جا کر ان کے نظام انصاف کو سٹڈی کریں گے۔ انہوں نے یہ باتیں ماڈل کورٹس کے جج صاحبان سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وہ ججوں سے بات کر رہے تھے ایک عزم کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، سینے میں خدا کا خوف رکھتے ہوئے، دل میں سزا یافتہ مجرموں کے لاحقین کے لیے ہمدردی رکھتے ہوئے۔ ہمارے سبھی ریاستی ذمہ داروں کے لیے چیف جسٹس کی مذاق نہ کرنے کی یہ عادت پر انہیں غور ضرور کرنا ہوگا، وگرنہ ہم یوں ہی کبھی اپنی قسمت کو کوسیں گے، کبھی نظر بد کو اپنے زوال کا الزام دیں گے، اینڈ آف کورس آر آل ٹائم فیوریٹ پاس ٹائم، کوئی بڑی سازش، گریٹر کنسپیرسی تھیری۔ بہرحال we're going to take a very short break. We're going to be right back. Stay with us.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद है तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सदाकत अली अब्बासी, मेंबर कौमी असम्बली PTI विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली, इंक्लूडिंग इरशाद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा बीबी, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो बताइएगा कि अल्लाह अल्लाह करके आई एम ग्लैड कि एक कंक्लूजन पे पहुँचे, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस में, मगर कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सरदारी साहब को प्रोड्यूस किया जाएगा? जी कुछ पता नहीं है, ये लोग यू कांट ट्रस्ट देम क्योंकि ये इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं। हालांकि उन्होंने कहा था, अश्योर भी किया था, लेकिन अभी तक हमने वो प्रोडक्शन ऑर्डर देखा नहीं है। तो वेटिंग, अगर नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जैसे एक डेली हम प्रोटेस्ट कल के सेशन में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, यू स्टिल अनश्योर? आई डोंट नो, अभी तक हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं आई है। दे कीप सेइंग कि हाँ हो रहा है, अभी इधर गया है, अभी उधर गया है, लेकिन आपको पता है कि स्पीकर साहब खुद मफलूज हैं। जो कठपुतली खान साहब हैं उनके आगे, और उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर जो कल बातें की थी, दे बुलीड, ही बुलीड हिज मेंबर्स कि आपको ये नहीं करना, मेरे बगैर ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना, अपोजिशन को बोलने नहीं देना, और प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं करना। तो इस किस्म के उनके जो बाउंसर्स हैं वो तो धड़ाधड़ आ रहे हैं, और इसलिए इस हुकूमत के लिए कुछ उनके यू टर्न्स इतने मशहूर हो गए हैं, तो कुछ पता नहीं है कि ये इशू करें या नहीं करें। और अगर नहीं करें तो हमारा एहतजाज जो है वो यकीनन स्पीकर साहब के ऑफिस के बाहर हम डेली एहतजाज करते हैं, तो वो हमारा एहतजाज रस्मन रहेगा। अच्छा, मैं चाह रही हूँ, ये इनने जो बात की कठपुतली खान साहब के सामने मफलूज है स्पीकर, ऐसा ही कुछ जिक्र मरियम बीबी ने भी आज किया है बाहर खड़े होकर, जब वो बेगम साद रफ़ीक के पास गई हुई थी उनसे मुलाकात करने। मगर मैं पहले से सुन लेते हैं एक्चुअली वो क्या कह रही थी, दिखाइए प्लीज़। ये फैसले जो है ये उनकी वो नौकरी क्या और नखरा क्या भाई, तो उनका तो एक जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती हैं कैरी आउट करते हैं, तो उससे उनका कोई भी जो इस पे क्या बेचारा इतराज़ कर सकता होगा? क्या बेचारा इतराज़ करता होगा? बात करनी है वो वज़ीर आज़म साहब की। गो के सवाल था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बना है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मेंबर हैं, उसका सवाल था, तो उन्होंने कहा नौकरी क्या तो नखरा क्या। एक्चुअली वो उनका इशारा है आप जानते हैं खान साहब की तरफ ही, क्या बेचारा कर सकता है, क्या बाकी हालात। देखिए गुजारिश ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस होता है कि ये लोग बिल्कुल ट्रैक से उतर गए हैं। ट्रैक से उतरने का मतलब ये है कि आप पूरी कौम को बड़ा एक सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं, पूरी एक मंजर कशी करते हैं उस हसीन तसव्वुर की कि पाकिस्तान को हमने एक मदीने की रियासत बनाना है, गरीब आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आनी है। ये सारे नारे लग चुके हैं। मैं मज़ीद इसकी तफसीलात में या इसको दोहराऊँगा नहीं, आपका वक्त या समा खराशी नहीं करूँगा, लेकिन अमली तौर पर जब हुकूमत आपके हाथ में आती है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। चलें, मैं कहता हूँ जी 10 महीने आपको हुए हैं, 6 महीने और सही, 4 महीने और सही, और अपोजिशन ने कभी ये नहीं कहा कि जनाब आप फौरी तौर पे या पहले 6 महीनों में आप अपना हिसाब दें, या आप अपना हिसाब तो दिन ब दिन देना ही होता है खैर, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस से कोई इनकलाब लेके आ जाएं। लेकिन इनके रवैया ये मंतरा क्या रहा है, ये समझते हैं कि अपोजिशन के तमाम लोगों को सिर्फ चोर करप्ट कहने से, सबको अंदर करने से शायद अवाम की हम दिल जीत लें। एक आम आदमी की ज़िंदगी में, मेरे और आपके साथ स्टाफ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप ख़ुद बताएं कि जिस बेचारे की महीने की तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपया है, क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है कि वो अपने अहल खाना को महीने का राशन खिला सके, मकान का किराया दे सके, बच्चों को दवाई दे सके? ये मुमकिन नहीं रहा। इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान के ऊपर तमाम जो एक उम्मीदें थी वो सारी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने अपोजिशन के बहुत सारे लोगों को अंदर किया, जेल में डाला, या तो कुछ आप उनसे बरामद करें, पता चले जी कि पाकिस्तान का कौमी पैसा वाकई लूटा गया है। हमें भी खुशी होगी, कोई भी हो, अगर किसी ने कौमी खजाने को लूटा है वो पैसा वापस होना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन आप एक सियासी इंतकाम का निशाना सबको बनाई जा रहे हैं, वज़रा पे वही इल्ज़ामात हैं, कोई पूछ नहीं रहा। बात दुरुस्त है, देखें सियासी इंतकाम है या ये हल्का बात है एक दूसरे से जो नवाजें, आज बात वैसे 100% दुरुस्त कही चीफ जस्टिस ने भट्टी साहब। उन्होंने कहा मैं टीवी ऑन करता हूँ मुझे डिप्रेशन हो जाती है, चाहे पार्लियामेंट देखो, चैनल बदलो तो क्रिकेट देखो, यानी कि हालात कुछ ऐसे हैं। ये वाकई हम डिप्रेशन दिखा रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। नहीं, सोसाइटी में डिप्रेशन है, बिल्कुल डिप्रेशन है। उन्होंने तो खैर बड़ी अच्छी खबरात सुनाई, बट किसने?
चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ई कोर्ट्स के हवाले से जुडिशियल अप्रूवल उनकी वो जो मॉडल कोर्ट्स हैं वो अच्छी हैं, झूठी गवाही के बारे में उनका बड़ा अच्छा है, उनका फौजदारी मुकदमे कोई तो अपना काम कर रहा है, क्रिमिनल 100 अपीलें रह जाएंगी इस हफ्ते में, 11,000 मुकदमे उन्होंने भुगता दिए हैं, वो तो लगे हुए हैं और इंटेलेक्चुअली साउंड हैं जस्टिस खोसा साहब, जस्टिस गुलजार साहब। यही तो हम कह रहे थे जब जैसे इस फाइज काजी का था कि थोड़ा सा एतमाद करें, ये बड़े ऑनरेबल जज हैं ये भी, और इन पर नहीं होना चाहिए। दूसरी डिप्रेशन तो है, चारों तरफ डिप्रेशन है। आप अपोजिशन की तरफ देखें तो बिल्कुल मरी मुक्की डिप्रेशन, अपने अपने दो बंदे पकड़े हुए हैं, उन्हीं के घूम रहे हैं। आप हुकूमत को देखें तो लगता ही नहीं है ये कि इमरान खान की हुकूमत है, लगता है नेशनल गवर्नमेंट है। यानी इमरान खान ने जो 22 साल हमसे प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, इसका मतलब है वो गलत साबित है। की तो पेशकश शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी ना, बना लो, मैं भी वो बन गई है ना, वो कुछ शहबाज शरीफ साहब के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के, सारे में एक देखे ना, एक हमेशा की तरह हमने देखा, इस बार भी एक मसीहा टाइप का रोल जो है वो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं, चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं, चीफ की तरफ देख रहे हैं, सियासतदान क्यों इतना। अब ये इनको सोचना चाहिए, देखें ना कितने ये फेलियर है इन लोगों का, ये 40 साल से। अब मुझे ये तो यानी अब इस निकाल देना कि मार्शल लॉ और फलाना, ये मार्शल लॉ की पैदावार है। मार्शल लॉ ही इनके माई बाप था। सिकंदर मिर्ज़ा देख लें, अयूब खान साहब की पहली कैबिनेट, भुट्टो साहब की, और अयूब खान साहब ने लॉन्च किया, और जिसको ज़ियाउल हक साहब ने उनको फांसी दी, वो ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ को लॉन्च किया, और फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा, बीबी ने वेलकम किया, मुशर्रफ से बीबी ने NRO किया, मुशर्रफ से नवाज शरीफ ने डील की। यानी ये तो अब छोड़ दें, और ये बड़े डिक्टेटर हैं, उनसे मुझे दुख नहीं, वो तो हैं ही आमर, हैं ही बुरे, सारा कुछ उनको मान लिया, वो तो आते ही बुरे निज़ाम, वो एक दूसरे तरीके। ये जमहूरी चोगों में डिक्टेटर है, इन्होंने बड़ा मायूस किया है। ये डिप्रेशन क्यों है? कोई एक चीज़ है जहाँ ये मुत्तफिक हो सके, यानी वो कह रहा है वो बुरा है, वो कह रहा है वो बुरा है, वो कह रहा है वो बुरा है, वो कह रहा है। आज वैसे ऑफर की है, कंडीशंस अपनी रखी है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसके ऊपर मिसाक मुईशत की जा सकती है, और अगर इमरान खान साहब अपने किए धरे माफियों के गुनाह मांग लें और सिम दुरुस्त कर लें, फिर उन्होंने रखी है आगे 5-6-8। ये बड़े जालिम लोग हैं। इनके इक़्तिदार में जब होते हैं चेहरे और होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं चेहरे और होते हैं। इमरान खान साहब के चेहरा देखिए अपोजिशन में जब थे, इखलाकियात का ऐसे मयार। आप अब इस मुल्क का हाल देखें, हमारा देखें कि 3 चीज़ों पे खड़ी होती है पूरी सियासत, तिजारत, ज़िंदगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? काशिफ अब्बासी साहब की लॉजिक, इखलाकियात और असूल। कोई एक लीडर मुझे बताएं जो इस पे पूरा उतरता हो। किसी पार्टी की सियासत इस पे पूरी होती है। पीपल्स पार्टी को नफीसा शाह साहब आप बस अदे एहतराम, आप एक सुनिए, पीपल्स पार्टी कितनी क्या पार्टी थी, भुट्टो साहब की कुर्बानी और क्या आगे यानी पीपल्स पार्टी आई, इन्होंने क्या नहीं, बीबी नामजद कर गई काफ लीग को, इन्होंने उनको हुकूमत में शामिल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर 17 दिन गवर्नमेंट की, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सेनेट का चेयरमैन और बलूचिस्तान, और पीपल्स पार्टी ने NRO किया मुशर्रफ से। है ना सर, यानी अगर आप कहते हैं कि हम हंगी ना हो, कहीं मुफाहमत ना हो, दुश्मनियाँ हो, इट कुत्ते का वैर हो, डंडे लेके एक दूसरे के सर पे बरस पड़े, तो फिर अब कर लें, अब बैठे एक, अब क्यों डंडे लेके। बड़े साहब ने वैसे एक चीज़ का जिक्र नहीं किया माजर से, क्या वो ये नहीं किया कि जो हुकूमत होती है ना हमेशा वो चाहती है कि निज़ाम को चलें मुआशरे में, सिस्टम है, सोसाइटी में, बिल्कुल बर्दाश्त से पास रखें। ये आप देखें कि अभी जो जितनी आपकी अखबार की शह सुर्खियाँ हैं उसमें इमरान खान साहब के बयानात क्या आ रहे हैं, स्पीकर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देगा, यानी स्पीकर का जो इख्तियार है वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक वक्फा ले लूं जल्दी से, फिर उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर मैंने बिल्कुल लेना है। चौधरी साहब एक वक्फा आप ही से आगाज करूंगी, एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस न्यूज़। चौधरी साहब वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सदाकत अली अब्बासी साहब, देर आए दुरुस्त आए, आपकी तो सुथरी हो रही थी आपकी गवर्नमेंट की। कठपुतली खान जिसके इशारे अबरू पे चल रहा है स्पीकर, उनको अभी भी नहीं पता। बाय द वे मैंने आगाज़ इस बात से किया नफीसा बीबी से कि कल के सेशन में आएंगे जरदारी साहब, वो कह रही हैं आप इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, भरोसा कौन करे, अभी तक हाथ में कुछ नहीं है, अभी ये कितनी देर आंख मचोली का खेल खेलना है।
دیکھیں مہر، اگر آپ جیسے لوگ جرنلسٹ یا بٹی صاحب جیسے لوگ کوئی تنقید کریں تو ہمیں سننی چاہیے اور بہتری کے لیے ہے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت پہ اور کارکردگی پہ کوئی تنقید کرے، معیشت پہ، اور ہمیں نئے فارمولے شہباز یہ سب بتائیں تو انہیں پوچھیں وہ فارمولے کہاں تھے جب آپ ملک آپ کو اچھا لگے نہ لگے، وہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کے سارے آئے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، یا تو پھر آپ آج بھی قائم ہیں جس نے سندھ میں ڈالا ہے وہ گدھے ہیں جو ان کے لیے پنجاب میں نکلتی ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں، اور وائس ورسا. وہ ووٹ لے کے آئے، میں بھی 1,37,000 ووٹ لے کے آئے ہوں. ان کی بات سنیے، میرا جواب تو برداشت کریں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے کہا سر آنکھوں پہ، ان پہ بولنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ارشادات فرما رہے ہیں، ایک بندہ آپ کے کمرے کی تباہی کرتا ہے اور تباہی کرنے کے بعد آپ کہتا ہے کہ اس کمرے کو میں ٹھیک کروں گا، اور وہ تباہی بھی 40 سال کرتا ہے اور دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ 10 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ہم ٹھیک کریں نہ کریں، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کوئی مفید مشورے اپنے پاس رکھیں، اور جا کے دو جو آپ کے لیڈران ہیں جو لوٹ مار کے بادشاہ تھے، اور یہ ہمیں آپ نے کہا تھا، زرداری صاحب نے کتنی لوٹ مار کی، کتنے سارے محل بنائے، کتنے $60 ملین لگے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ میاں صاحب نے بتایا تھا. اور میاں صاحب کتنے معاشی درندے ہیں، کتنے معیشت کے قاتل ہیں، کتنے قومی چور ہیں، وہ آپ نے بتایا تھا. میں ان کو چند ان کے جو ڈاکٹر میں اپنی بات تو کر لوں، گزراء ہیں یار، میں نام بتاتا ہوں. میں تو ایک کو بھی نہیں کہا، موقع دیں. دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ چور ہے، پوچھے نہیں ان کے وزیر وہ چوری کر کے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا وہ بتا رہا ہوں، اور جو شہباز شریف صاحب نے پیٹ پھاڑ کے نکالنا تھا اس کی بات کر دوائیوں کی چوری پہ ان کی گورنمنٹ نے کتنے ارب روپے کھائے ہیں پتہ ہے بھائی صاحب کو؟ آپ دوبارہ سے سوال میں یہ کر رہا ہوں، نہیں سوال نہ کریں نا، جواب دیں. ابھی تو جو آپ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور جو آپ ایک دوسرے کو کیس، جو زرداری صاحب بیچارے آج کیس بھگت رہے ہیں، مجھے ایک اور بات فلیال صاحب کو کیس بھگت رہے ہیں، وہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. ہم زرداری صاحب کو دیکھیں گے سیشن میں یا نہیں؟ بڑی تکلیف ہے کہ وہ کیوں جیل میں چلے گئے. زرداری صاحب کو ہم سیشن میں دیکھیں گے یا نہیں؟ کھا گئے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ استحقاق ایک ہی بات ہے، ہو جی زرداری نواز شریف جواب دیں نا، وزیر ارب روپے کھا گئے آپ کے. زرداری صاحب کل آئیں گے. دیکھیں میں پچھلی بات کا جواب دے دوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو زرداری صاحب بیچارے سزا کاٹ رہے ہیں، وہ سزا تو آپ کی وجہ سے ہے. بچوں والی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا جو زرداری صاحب سزا کاٹ رہے ہیں ابھی 10 مہینوں میں آپ کو خیر مجھے موقع دیں، ویٹنگ فار مائی ٹرن، کافی ٹائم ہو گیا ہے. مجھے جواب نفیسہ بی بی کے پاس جانا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کہ اگر زرداری صاحب کل سیشن میں آئیں گے، کل وہ اسپیکر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ان کا استحقاق ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو چلے. نفیسہ بی بی ابھی بھی ہم مناسب سمجھیں گے کے اوپر ہی ہیں. ان کے پاس اس قانون پرویز الہی زبردست ہاؤس چلا رہے ہیں پنجاب میں. جی اتنی بورڈم مجھے ہو گئی ہے ان سے کہ جو بات بحث بجٹ پہ کرو تو یہ کرپشن، زرداری صاحب، نواز شریف 10 سال، کوئی اور ایشو چھڑو، ملک کا لا اینڈ آرڈر پہ بات کرو، اقتصادی حالات پہ بات کرو، سلائیڈنگ اکانومی پر بات کرو، تو یہ ایک ہی ان کی رٹ جو ہے ایک لگی ہوئی ہے. خدارہ ون ڈائمنشن سے نکلیں. پروڈکشن آرڈر کا آپ نے سوال پوچھا اس لیے میں نے جواب دیا، لیکن ہم نے کیا آج بجٹ پہ بحث نہیں ہوئی؟ کیا بجٹ پہ سبسٹینٹیولی لیڈر آف دا اپوزیشن نے نہیں بات کی اور ارکان نے نہیں بات کی؟ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود کہ دو جو بڑے لیڈرز ہیں آپ نے ان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ نیب، دیکھیں ان کی لینگویج آپ نے دیکھی ہے کہ یہ ایک ان کا ممبر جو ہے جج بھی بنا ہوا ہے، جوری بھی بنا ہوا ہے، ایگزیکیوشنر بھی بنا ہوا ہے. ان کا بس نہیں چلے پھانسی کا پھندا لے کے ان کے جو وزیر ہیں ان کی زبان ایسی بھی ہے جو جلاد زبان بولتے ہیں. 5000 لوگ جو ہیں پھانسی. شیملیس، دس از شیملیس. یہ جمہوریت ہے؟ اس میں ان کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ یہ وزیر بنتے پھرے؟ اور وہ وزیر یہ بات کر رہا ہے جس نے اپنے نوکر کے اوپر پتہ نہیں کتنی 13 پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، اپنے ڈیفنس میں ایک لفظ نہیں بول پا رہا. آدھی ان کی کیبنٹ جو ہے وہ چور لٹیرے ڈاکو، میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے میری زبان یہ زیب نہیں دیتی کہ میں اس قسم کا ڈائیلاگ کروں. وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں، پہلے 11 سال انہوں نے جیل کاٹے ہیں، ابھی بھی وہ دونوں جیل میں ہیں. پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ان کا ایک رائٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کی روایت ہے. پنجاب میں پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے، سندھ میں جاری کیا گیا ہے. ان کو کیا ان سے سوال پوچھو تو صرف کرپشن کی بات کرتے ہیں. Is it a number game? ہاں it could be a number game sir. مگر وہ میں جلدی سے پروڈکشن آرڈر پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ بڑا سخت موقف آپ رکھتے ہیں. ہاں میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں. یہ پروڈکشن آرڈر ایک عجیب سا گھنونا مذاق ہے اس جمہوریت کے ساتھ، مجھے جواب دینا ہے بھٹی صاحب کو جو جھوٹی ایک پتہ نہیں ہسٹری کہاں سے لے کے آ گئے ہیں.
ना पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, ना कोई सोशल हिस्ट्री थी, ना पता नहीं कौन सी हिस्ट्री। अच्छा बताइए, यानी पहले वो जवाब दे दे, पहले आप जवाब दे। नहीं, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। मुझे 2 ऑब्जेक्शंस हैं आपके पूरे आर्गुमेंट से। बहुत सिंपलिस्टिक आपने बात की है, ये अपनी जगह हकीकत है कि भुट्टो, शहीद भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में था, लेकिन ये क्यों आप फॉरगेट द सिकंदर मिर्जा, पहले सिकंदर मिर्जा उन्होंने ठीक है ओके, लेकिन आपने ये क्यों फॉरगेट किया कि फिर उन्होंने एक मूवमेंट लीड की, पाकिस्तान का जो 2 टुकड़े हुए, जो एक टुकड़ा बचा हुआ था उसको वो न्यूक्लियर पावर उन्होंने बनाया है, मुल्क को आइन दी है। आज भी इस आइन पर हम लोग फख्र करते हैं, इस आइन की वजह से मुल्क बचा हुआ है। ये आप क्यों नहीं बात करते? आप एक सिर्फ पर्सपेक्टिव देते हैं। एनआरओ जनरल मुशर्रफ की मजबूरी थी, अगर वो लेके आया तो पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया और जुडिशरी ने इसको रद्द किया, और उसके बाद जरदारी साहब ने सारे केसेस फेस किए और वो बाइज्जत बरी हुए। ये भी बात करें आप। एक बात करते हैं तो दूसरी बात नहीं करते। खुदारा हर चीज की एक कॉन्टेक्स्ट होती है। हमारा आपने तर्ज सियासत देखा कि हमारे जमाने में मईशत क्या थी, हमने उसको कैसे संभाला, सबको कट्ठे हम लेके चले। उनको जवाब देने दीजिए एक सेकंड, एंड you'll be interested to know जी, you'll be interested जी। अच्छा, पहली बात तो अब 1.5 मिनट मुझे मिल जाएगा ना, मैंने उनकी सुनी। पहली बात तो ये है कि उन्होंने माना कि सिकंदर मिर्जा के साथ। अच्छा, ये होस्ट हैं कि आप होस्ट हैं? नहीं, एंकर कौन है? मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने अच्छा नंबर वन मेरा बच्चे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैंने आपकी बात नहीं काटी। आप मेरे लिए बड़े नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर को अभी रहने दे। सबसे पहले बात यह है कि सिकंदर मिर्जा ने उनको वजीर बनाया, अयूब खान ने उनको लॉन्च किया, उन्होंने उसके बाद मूवमेंट चलाई, उन्होंने उसके बाद भुट्टो ज़ियाउल हक साहब ने फांसी दी, उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब वो ज़ियाउल हक, उसके बाद आइए बीबी की तारीख क्यों आप भूल गए? शहीद बीबी साहब का नहीं शहीद बीबी साहब का नेकलेस भी है, मैंने बात नहीं की। शहीद बीबी साहब का सरे महल भी है, मैंने बात नहीं की। शहीद बीबी साहब की ये इनका गिलानी साहब वजीर वो तुर्क वजीर आज़म का ले गए, मैंने बात नहीं की। दूसरी बात सरे महल तो गार्डियन इन्होंने हमें नून लीग ने बताया और मुकर गए और सारा कुछ कर गया। वो जो एक टोपी पहन के हैट पहन के फिर रहा था, वो स्विस बैंकों वाला, वो जो वाजिद शमशुल हसन, वो भी मैंने बात नहीं की। ये खाक उस आइन पे एहतराम करते हैं जो आइन जिस पे कराया है। डॉक्टर आसम को चेयरमैन बनाना आइन पे, शर्जील मेमन को अवार्ड परफॉर्मेंस देना आइन पे। ये जो स्पीकर सिराज दुरानी साहब को पता है, चैम्बर सिराज दुरानी साहब का चैम्बर, सिराज दुरानी साहब का चैम्बर, अच्छा सिराज दुरानी साहब का, जरदारी साहब ने कहा सिराज दुरानी साहब का जो चैम्बर है वो सब जेल है, वो सब जेल है। ये आता है नैब से आता है, डायरेक्ट ऊपर स्पीकर की कुर्सी पर बैठता है, ये इनकी जमहूरियत है। अच्छा, किसने कहा था मैं बीबी अच्छा किसने कहा था कि नवाज शरीफ साहब नासूर है, दरिंदा है, मुगल आजम है? जरदारी साहब ने किसने कहा था कि नवाज शरीफ उसामा से फंडिंग लेता है? बिलावल भुट्टो ने। किसने कहा था कि नवाज शरीफ साहब दोनों से तेरा शो नवाज किसने कहा था शहबाज शरीफ कातिल आला है? बिलावल ने। किसने कहा था ऑरेंज मेट्रो आशियाना का हिसाब दो? बिलावल ने। किसने कहा था नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक का ओपनिंग बैट से? बिलावल ने। किसने कहा था? नहीं छोड़े, यानी वो मुझे हिस्ट्री सिखा रही हैं, मुझे कानून सिखा रही है। कानून बनाया, उस पे अमल तो करो, उस पे अमल तो करो। सिंध में कानून पे अमल हो रहा है, ये सिंध में कानून पे अमल हो रहा है, यानी क्या कानून पे अमल हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे 3-4 मैं अपने आप को तराजू में बैठ जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ परवेज राय को उन्होंने डिप्टी पीएम बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। मैं कह रहा हूँ इन्होंने 17 दिन नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर गिलानी साहब की हुकूमत की कि नहीं की? नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं इन्होंने संजरानी मॉडल किया नहीं किया? संजरानी आप बताते हैं, संजरानी मॉडल किया नहीं किया? बिल्कुल किया नहीं किया। और ये इन्होंने कहा जाती उमरा का मुजीबर रहमान है,
یہ نواز شریف تاریخ میں جتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے سب غلط تھے, سب غلط ہیں. یہ پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے چاہیے پلیز, فار گاڈ سیک. یہ مزے ہیں ان کے, یہ ہاؤس ریسٹ کوئی غلط کہہ رہے ہیں. نہیں چینج کریں, چینج کریں کس کا کس نے بنائی, یہ آئین کس نے, یہ ہاؤس بزنس. آپ سوال پوچھ لیں, شہباز شریف صاحب کی دیکھیے آپ بات کرتے ہیں, یہ نہیں آپ دیکھیں وہ آگا سراج کیا کامن سینس ہے. اس وقت کنوکشن نہیں ہوئی ہے زرداری صاحب کی, کنوکشن نہیں ہے نا, ترجمانی تو کرنی ہے بھائی. سپیکر کی کرسی پر ترجمانی کرنی, لوگ باہر الزام لگتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, منہ چھپاتے ہیں, ان سے آپ کو قانون نہیں پتا, آپ کو آئین نہیں پتا, آپ کو آرٹیکل 10 نہیں پتا. آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے, 2000 خواتین کا کیا پڑھ کے بتائیں گے. نہیں سیکھنا چاہتا, ان کے آرٹیکل اپنے مخولیہ نظام, مخولیہ قانون اپنے بنائے ہوئے ہیں. This is not on. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. یعنی یہ اس طرح اپنے جو اپنا مزے کا قانون ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جو نہیں وہ نہیں کرتے. اچھا, تو آپ کا اصولی موقف اس کے خلاف ہے, سو صحیح. میں کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں دینا چاہیے. عمران خان کو کسی کو, یعنی لیکن عمران خان کی بے بسی دیکھیں, علیم خان کو, سبطین خان کو وہاں دیا جا رہا ہے, اور وہاں وہ جو ان کو سلمان رفیق کو دیا جا رہا ہے, حمزہ شہباز کو دیا, ادھر روک کے بیٹھے. دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب مشرف کے دور میں غداری کے کیس میں وہ پروڈکشن آرڈر پہ آتے ہیں, شیخ رشید کو 1 سال نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید آتے رہے تھے, اگر آپ نکالیں شیخ رشید پورا 1 سال نہیں دیا, گیلانی صاحب نے ان کا پروڈکشن آرڈر 1 سال پورا. دیکھ لیجئے 3 مہینے دیکھ. میں ایک وقفہ لوں گی اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے وہ ترین کنڈیشن سامنے رکھیں گے جو کیا واقعی پریکٹیبل یا امپلیمنٹیبل ہیں بھی کہ نہیں, جو انہوں نے آفر کیا ہے عمران خان صاحب کو آفٹر ویری شارٹ بریک. شہباز شریف صاحب نے کنڈیشنز رکھی ہیں حکومت وقت کا. ایک بار پھر ہم سارا کچھ ختم معاف کرنے کو تیار ہیں, آپ بھی معافی مانگیں اور پھر اپنی سمت درست کریں. وہ کہتے ہیں یہ اینٹی پیپل بجٹ کو واپس لیا جائے, منیمم ویج جو ہے وہ 20,000 ماہانہ رکھی جائے, منیمم 50% جو ہے وہ سیلریز بڑھائی جائیں 16 گریڈ کے افسران سے اوپر کی. ری انٹروڈیوس کیجیے ٹیکس ایگزمپشن ان سارے لوگوں کے لیے جن کا 1 لاکھ سے کم ہے یا 1 لاکھ تک ہے جن کی سیلری. الیکٹریسٹی اینڈ گیس پرائسز کو واپس لایا جائے 21 میں 2018 تک. اس کا تو بڑا دبنگ گوہر ایوب صاحب نے آج جواب دے دیا اسمبلی, عمر ایوب نے اسمبلی کے اندر. مگر یہ ڈویبل ہے سر؟ آپ نے تو اپنے ٹائم کے اوپر 50% سیلری انکریز نہیں کی افسران کی, بڑھائی گئی 15% کی تھی, ریممبر ادھر ان کو کہہ رہے ہیں 50% کرو. میں عرض یہ کر رہا ہوں, کہاں سے لائیں پیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی جتنی اس دور میں بڑی ہے, ہمارے دور میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. ایک یہ فیکٹ ہے, یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے, یہ ریئلسٹک بات ہے. دوسری بات یہ, جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اپوزیشن ہمیشہ اس پہ اپنی تجاویز دیتی ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کتنی قابل عمل ہیں, کتنی بھی عمل ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو چونکہ اسلام آباد سے 10 سال نمائندگی کی ہے اپنی پارلیمنٹ میں اپنے حلقے کی, تو یہاں پہ تو مجھے یاد ہے کہ ہماری گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, یہاں پہ باقاعدہ کسان ہو گئے, تاجر ہو گئے, آپ کے مختلف سیکشنز کے فریگمنٹس کے سوسائٹی کے لوگ باقاعدہ احتجاج کیا کرتے تھے. میں ان کو لے کے ڈار صاحب کے پاس جاتا رہا ہوں کہ جی ان کی بات سنیں, یہ یونین کے لوگ ہیں. نہیں میری بات سنیں, میں جب وہ وزیر خزانہ تھے, میں بجٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے, بجٹ پاس ہوتا تھا تو لوگ یہاں پہ آ کے احتجاج کیا کرتے تھے. جیسے میں نے کہا کسان ہیں, ٹریڈر ہیں, فلاں, اور ان کی تجاویز باقاعدہ ہم نے انکارپوریٹ کی. میں خود اس کا گواہ ہوں. ایک دفعہ ڈار صاحب نے جو سرکاری ملازمین ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ ان نیچرل بات نہیں ہے کہ اس ڈیمانڈ کو یہ کہیں کہ جناب انہوں نے یہ بات کیوں کر دی. ٹھیک ہے, یہ نیچرل بات نہیں. ویسے بھی یہ ڈیبیٹ میں آپ کبھی کبھار کٹ موشنز بھی آتے ہیں, آپ ڈسکشن کرتے ہیں, ان کی تحریری بھی اعتراضات آتے ہیں, کٹ موشنز آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پہلے بھی بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا احترام ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں, کیا جیسے آپ نے کہا ڈویبل ہے, کیا معیشت جس کو آپ نے قرضوں پہ اتنا ڈبو دیا ہے کہ آپ کے بجٹ کا 2900 ارب یعنی 5,500 ہم ٹیکس کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں, 2900 ارب جو ہے یعنی 3,000 ارب صرف ہم سود دے رہے ہیں. لوگ اچھا ٹھیک ہے, لوگ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟ ایمنیسٹی فقط 20,000 بندہ آیا, آپ کا 0.48 ملین آپ نے ابھی تک 250 بندہ, سوری اس سے آدھا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ میں بات تو کر لوں. ویسے یہ بات یہ دن میں 3 ٹی وی پروگراموں میں کرتے ہیں, ان کی بات اگلی بات اور کچھ بھی نہیں. نہیں نیکسٹ ٹائم ادھر سے کاپی پیسٹ کر لیا کریں, کاپی پیسٹ کر لیا کریں, یا لوگ آپ کا چنے
انہوں نے بات کی ہے دوبارہ یہی بات کریں. دیکھیں مجھے ان سے پوچھے شہباز شریف صاحب سے کیا آپ نے چھوڑا پی آئی اے کو, ریلوے کو, اسٹیل مل کو؟ 1100 سن لینا 1100 ارب کا خسارہ وہاں جا رہا ہے. میں ایک ون لائنر, کیا اس معیشت میں سکت آپ نے چھوڑی ہے کہ جو آپ ارشادات آج فرما رہے ہیں آپ نے 10 سال نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے خدا گواہ صداقت عباسی صاحب 6 گھنٹے یہ تقریریں سنیے اور یہ ڈٹ گئے. نہیں تو کیا ڈویبل ہے؟ نہیں سوال ایک اور ہے, آپ این آر او دینے والے پھر یہ بات کر لیں, میں 30 سیکنڈ لوں گا. انہوں نے آج یہ بھی سوال پوچھا ہے این آر او دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ سپر نیب کمیشن کیا بنا رہے ہیں حسین اصغر کی؟ یہ کس طرح کے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فیشسٹ اعظم کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مزید ابھی آئی تھنک ایک اور یہ کٹ پتلی خان بھی کہا تھا ابھی نفیسہ بی بی نے, یہ اچھے لگ رہے ہیں آپ کو اس طرح کے القابات؟ اب امید ہے کہ مجھے آپ جواب دیں گے کہ درمیان میں نہیں روکیں گی. دیکھیں ہم بار بار ایک کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہی کہانی ریپیٹ کر رہے ہیں. بربادی کی کہانی آخری 10 سالوں کی ہے جہاں 24,000 ارب روپیہ گم ہوا ہے اور خالی 24,000 ارب خرچ نہیں ہوا. ہر سال 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز آئیں, ہر سال تقریباً 2,000 سے 3,000 ارب کا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے, اس کے علاوہ 24,000 روپے اس قوم پہ لادا گیا ہے. کیا ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں یا یہ جو کرمنل ہیں یہ جیل میں جائیں اور اس کے بعد باہر میں وکٹری بناتے ہوئے باہر آئیں؟ کمزور نیب, کمزور ایف آئی اے, کمزور ادارے اسی طرح آج تک یہ این آر او لے کے نکلتے رہیں. ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے, نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا, بنائیں گے اس سے ادارے مضبوط ہو جائیں گے, اس سے کم از کم چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی اور ہم اداروں کو جو باقی ریفارم کرنا ہے ساتھ ساتھ وہ بھی کریں گے. آپ سنیں نا, یہ جو اصل مسئلہ جس پہ ہم سارے رو رہے ہیں کہ آج مہنگائی ہے, آج قرضے, اس کی وجہ یہ پچھلے 10 سال کی لوٹ مار ہے. چلے لوٹ مار نہ سے قرضے ہیں, ان قرضوں کے بارے میں تحقیقات کرنا کوئی جرم ہے؟ 38 بلین روزانہ, 10 مہینے ایک طرف, تحریک انصاف کے 10 سال دوسری طرف, جو 10 مہینے میں اس حکومت نے تباہی کی ہے, 10 مہینے میں اس حکومت نے تباہی کی ہے, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائے, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائے. تباہی خان نے جو تباہی کی ہے, 10 ماہ میں جو تباہی کی ہے, 4 خرب روپے کے قرضے لے لیے ہیں انہوں نے, 4 خرب. پیپلز پارٹی نے اپنے پورے 5 سال میں 8 خرب کے قرضے لیے تھے, انہوں نے 4 خرب سود میں جانا ہے. نہیں, وہ اس لیے کہ آپ نے بڑھائے ہیں, اس کے بھی اوپر کمیشن بنائے کہ پی ایم ایل این کی بجٹ میں 1600 ارب کے قرضے ریٹرن ہو رہے تھے سروسنگ, اور آپ 3,000 ارب کے کر رہے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے بیچ میں؟ اس کے اوپر بھی کمیشن بنائے. یہ کہاں آپ نے, یہ کہاں دبا دیے پیسے, یہ پیسے نکالے, اس کے اوپر ہم نکلوائیں گے آپ سے, ہم کمیشن کریں گے آپ سے, ہم احتساب کریں گے انشاءاللہ آپ کا احتساب پیپلز پارٹی کرے گی. اس قوم کے ساتھ اگر ہم نے جاتی کی ہے, بڑا اہم ایک اور ایشو کے اوپر بھی روشنی, اگر ہمارے بھی عمران خان نے جا کے باہر سے 10 ماہ میں جو انہوں نے خواری کی ہے, جو قوم کو رسوا کیا ہے, جو روپے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے پاکستانی روپے کو, دیکھ سکتے دنیا کو امیون کر دیا آپ نے سب کو. آپ دیکھیں یہ دیوالیہ پارٹی والوں کی برداشت دیکھیں, یہ نفیسہ آپ وہ کہتے تھے ہم سونامی لے کے آئیں گے, یہ تباہی کی سونامی لے کے آئے, تباہی کی سونامی. آپ تو بتائیے, یہی اعداد و شمار دیتے ہیں. مجھے یاد آ گیا یہی گفتگو, مجھے یاد آ گیا کہ ایک پروفیسر صاحب نا لیکچر کی تیاری کر کے نہیں جاتے تھے. جیسے ان کی کسی کی ممبر کی میں نے کوئی تیاری نہیں دیکھی, سوائے چند جملے رٹے ہوئے ہیں, چور ڈاکو اندر, چور ڈاکو, سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرتا کلاس میں بس وہ 30 سیکنڈ آپ شروع ہو گئے, وہ جب کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا پروفیسر صاحب اس کا کوئی حل بتائیں, کہتا ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے, کسی نے سوال کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے. ایک دن شاگرد نے پوچھا کہ اللہ میاں بتائیں, کہتے ہیں نعوذ باللہ اختلافی مسئلہ ہے, جوتے مار کے لوگوں نے باہر نکالا. بھائی ہر معاملے کو آپ اسی پہ ختم کریں گے. میں نے ان سے پوچھا معصوم سوال کہ دوائیں مجھے بتائیں 30,000 جو 3,000 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوائیاں 400 گنا مہنگی ہوئی, اس کا کرپشن, چوری ہوئی, دن دیہڑے ڈاکہ ڈالا. یار وزیر اعظم سے لے کے آپ تک سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی سکھایا آپ نے, کیوں آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کہیں وہ چور ہے, کہیں وہ چوری ہوئی ہے. اوکے بھٹی صاحب ایک بات بتائیے
کہ یہ معاملہ تو نہیں سیدھا ہوتا دکھائی دے رہا. یہ مساق خطابات تو آج ہو گیا, کل رات گئے, شکر ہے آج سب نے تقریریں کر لی ہیں, the wheel is moving on, مگر یہ تو مسئلہ نہیں حل ہوتے دکھائی دے رہا. ہاں, ہمارے ٹام کروز کا مشن امپاسبل پاسبل ہو گیا, یعنی تقریر ہو گئی. یہ سسٹم کیسے چلے گا آگے؟ ایسے ہی چلے گا, ایسے ہی 70 سالوں سے عام ایسے ہی دیکھی جا رہے ہیں. 5 سال پورے ہو گئے. آج آپ نے دیکھا فورن سیکرٹری نے برطانیہ میں جو کہا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ نہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, نہ ہمارا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے, نہ ہم کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ ریٹرن کریں گے. منہ گر گیا ادھر شاہ محمود قریشی صاحب کا, کیونکہ ادھر شہزاد اکبر سمیت پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ اب آئے تو اب آئے ڈار صاحب, ہم لے کر آئیں گے. مجھے خود ہی آ جانا چاہیے اخلاقی طور پہ, کیا مسئلہ ہے؟ ویسے مجھے مسئلہ ہوتا نہیں ہے, جمہوریت ہے, آ جائے آ کے فیس کریں. لیکن نا زرداری صاحب کتنا دلیر ہے, نواز شریف دلیر ہے, وہ کیس بھگت ہے, وہ بھی آ کے دلیر ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور دلیر نہیں دلیر تو وہ کمانڈر بھی دلیر ہے جو دبئی میں, اور نہیں دلیر تو ڈار صاحب نہیں دلیر. جی نہیں ایسے ریکور کرتے تو ہم کچھ بات. آج نفیسہ شاہ کو کیا ہوا ہے, یعنی نفیسہ شاہ نے آٹو پہ رکھ لی ہے, آٹو پہ رکھ لی ہے, یعنی وہ ایسی کبھی بھی نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور قمر زمان قاہرہ, نفیسہ شاہ ایسے لاجیکل گفتگو کرنے والی ہیں, یعنی انہوں نے آٹو پہ رکھ لیا. یا تو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر آگے لگایا ہوا ہے, آپ نہیں بول رہے. حالات ہی ایسے سر, اب اس ملک کے اندر ٹیپ ریکارڈر آن ہو گئی تو ہر کوئی کہتے تھے سروائیول آف دی فٹسٹ. ہاں, آپ کا بھی ٹیپ ریکارڈر آن ہوتا ہے, ہمارے میں کسی کی بس کی بات نہیں ہے چپ کرانا. آج آپ مجھ پہ کیوں 2020 کھیل رہی ہیں؟ میں غریب آدمی نے کیا کیا؟ دوستی زیادہ ہے نا اس لیے. چلو بتائیے. اچھا, یہ بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے ہی ہم بھگتتے آئے ہیں. لیسر گارڈز کے بچے ہیں ہمیں جو یعنی اب کچھ عرصے بعد اگر یہ ان کا یہی رہی ڈائریکشن, سمت, مہنگائی, بے روزگاری, کہاں گئے 50 لاکھ گھر, کہاں گئے 1 کروڑ نوکریاں, کہاں گئے ادارہ جاتی ریفارمز, کہاں گئے پولیس ریفارمز, کہاں گیا نیا صوبہ, کہاں گئے عمران خان کی اخلاقیات, کہاں گئے 10 منسٹر نہیں رکھنے تھے, کہاں گیا IMF کے پاس نہیں جانا, وہ جو پیسے باہر آنا کہاں. یعنی اب ہمیں کبھی کوئی ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ 5000 بندے مار دو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نوکریاں دی بارش آ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے 1 روٹی کھاؤ, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں. یعنی یہ کیوں ہے اس طرف. دوسری طرف نفیسہ شاہ صاحبہ, میرا وقت ختم ہو, آخری نفیسہ بی بی بات میرے کہنے پہ بخش دے, جانے دے. چلو آج چھوڑ دیا. بہت شکریہ نفیسہ بی بی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے صرف اور صرف اس نوٹ پہ ہم سب اتفاق کریں گے, ورنہ ادھر اختلافی نوٹ ہے. وہ صرف یہ ہے کہ واقعی اپالوجیز ٹو یو دیٹ یو ٹرن آن دا ٹی وی اینڈ یو گیٹ آفلی بورڈ. صحیح کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, بدقسمتی سے یہی ایک پولیٹیکل نیریٹو ایک ملک کے اندر چل پڑا ہے جو ہر ایک کوئی رٹ گیا ہے, چاہے اپوزیشن کا ہو یا ٹریجری بینچز کا ہو. دونوں کو غور کرنا چاہیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.